بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ایم اے پولیٹیکل سائنس، پرچہ ہے جی بین الاقوامی قانون، اور اس کے آج ہم جو اہم سوالات ہیں چند ایک، اس کے آخری موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں جی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جی سفارتکاری۔ سفارتکاری سے کیا مراد ہے؟ سفارتکار جو ہوتا ہے یا سفیر جو ہوتا ہے، جو ایمبیسڈر ہے، اس کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں، اس پہ بحث کریں، یہ ہمارا آج کا جی موضوع ہے جی۔ ہاں جی، تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سفارتکار جو ہے یہ کسے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جیسے ریاست جو ہے عام زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے یا اپنے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے بسا اوقات کسی نہ کسی کو بھیجنا پڑتا ہے، کسی نمائندے کو بھیجنا پڑتا ہے کہ جناب آپ جا کے ہماری صلح کروائیں فلاں مسئلے کے اندر۔ تو عالمی سطح پہ جب ہم دیکھیں تو ریاستیں جو ہوتی ہیں، ریاستیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اپنے نمائندے مقرر کرتی ہیں تو دوسرے ممالک کے اندر، تاکہ کیا کر سکیں، تاکہ دوسرے ممالک سے روابط قائم کر سکیں، ان سے لین دین، تجارت، ثقافتی، تعلیمی و دیگر جتنے قسم کے جو معاملات ہیں وہ طے کر سکیں۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں جی، وہ اپنے سفیر مقرر کرتی ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر ان کو بھیجتی ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے جی سفراء یا امبیسڈر۔ تو بڑا قدیم ماضی سے چلا آ رہا ہے جی۔ اگر دیکھا جائے تو پہلی مرتبہ کانگریس آف ویانا 1815 کے اندر سفارتی قانون سازی باقاعدہ طور پہ کی گئی تھی، 1815 کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ سفیر بھیجنا، پیغام رساں بھیجنا، یہ بہت قدیم بات ہے، ماضی سے بہت پرانی یہ بات چلی آ رہی ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ سفیر جو بھیجا جانا ہے، باقاعدہ طور پہ جب یہ کام شروع ہوا، جس کے لیے باضابطہ قوانین قانون سازی کی گئی، تو وہ تھا جی 1961 کا ویانا کنونشن بائے سفارتی تعلقات۔ اس میں باقاعدہ طور پہ سفیر کے لیے مرات اور اس کے جو دائرہ اختیار ہے، یہ ساری چیزوں کا تعین کیا گیا ہے جی۔ ہاں جی، ڈیفینیشنز کے اندر میں نے لکھا ہے جی کہ بقول سر ہنری وائن کہتا ہے جی کہ سفیر ایسا فرد ہے جو اپنے ملک کی جانب سے دوسرے ملک میں اپنے ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو اگلا جو ہم نے پورشن کیا وہ ہے کہ جناب سفیر جو دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے، اس کی اقسام یا اس کی شکلیں کیا ہیں، سفیر کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، کس حالت کے اندر، کن حالات میں سفیر جو ہے وہ کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اس کی جو اقسام ہیں اس میں نمبر 1 پہ آ جائے گا جی امبیسڈر، یا جنرلی انگلش کے اندر اس کو ہم امبیسڈر کہتے ہیں، ویسے آپ اس کو کہیں گے سفیر۔ تو وہ نمائندہ، یہ جو عمل ہوا ہے باقاعدہ طور پہ جنگ عظیم دوم کے بعد، جیسے ذکر ہم نے کیا ویانا کنونشن برائے سفارتکاری 1961، تو دوسری جنگ عظیم کے بعد باقاعدہ یہ اس کے لیے کام شروع ہوا، اس پہ کام کیا گیا جی۔ سفارتکار جو ہے، سفارتکار کسی بھی دوسری ریاست کے اندر اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھیجا جانے والا نمائندہ ہے، اور یہ سفارتکار جو ہوتا ہے یہ ریاست کی طرف سے ایک طے شدہ اور ریاست کی طرف سے دیے گئے حقوق اور مرات اور دائرہ اختیار لے کے جاتا ہے، اس میں رہتے ہوئے سفیر جو ہے وہ دوسرے ممالک میں اپنے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اسی سفارتکار کے دفتر کے اندر جو ایک اہم عہدیدار ہے، جو سفیر، وہ بھی ایک لحاظ سے سفیر ہے لیکن سفیر سے کم درجے کی اس کی حیثیت ہے، اس کو کہتے ہیں منسٹر پلینیپوٹینشری، مختار کل یا وکیل۔ ریاست کا وہ نمائندہ جو دوسری ریاست میں جہاں پہ امبیسڈر موجود ہے، اس ریاست کے اندر وہ کیا کرتا ہے جی، اس ریاست میں جتنے بھی قانونی تقاضے ہوتے ہیں، جتنے بھی قانونی مسائل ہوتے ہیں، ان کو ڈیل یہ بندہ کرتا ہے، یہ عہدیدار کرتا ہے۔ یہ عہدیدار جو ہے اس کو ڈائریکٹ ڈاک وغیرہ جو ہے ریاست کی طرف سے نہیں آتی، یہ اپنا ریاستی نمائندہ ضرور ہوتا ہے اس ملک کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ آ جائے گا جی وہ ہے چارج ڈی افیئرز، یا اس کو ہم نے یہاں پہ کیا لکھا ہے جی، ایلچی یا نمائندہ۔ یہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ وہ جو کلریکل سٹاف نیچے ہے جتنا بھی اس کا ہیڈ، تو یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس نمائندے کا کام جو ہے، اس کا درجہ منسٹر پلینیپوٹینشری کے بعد آتا ہے،
ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کا اس کا درجہ ہے، اور اس کو ڈائریکٹ کوئی بھی ڈاک نہیں آتی ریاست کی طرف سے۔ اس جو امپلائی ہے اس کو، اس نمائندے کو سفیر یا ریاستی کوئی ادارہ ادھر منتخب کر کے بھیجتا ہے، نہ کہ اس کو ریاست جو ہے صدر یا وزیر اعظم بھیجتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اس کو ریاستی جو ادارے ہیں اعلیٰ سروسز والے، یا جو پروڈیوسر کمیشن یا فیڈرل پروڈیوسر کمیشن وغیرہ، وہ ادارے ان کو منتخب کر کے اس جگہ پہ بھیجتے ہیں، اور یہ دفتری امور جتنے بھی ہیں اس کو یہ ڈیل کرتا ہے۔ اچھا جی، ایک اس کے لیے نام پکارا جاتا ہے ایمبیسڈر کے لیے ہائی کمشنر، تو یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہماری وہی ہے، ہائی کمشنر۔ تو یہاں پہ بڑا مختصر سے کہنا کہ جناب جتنے بھی یہ جو کامن ویلتھ کے جو ممبر ممالک ہیں، وہ ممالک جو کبھی ماضی میں کسی بھی دور کے اندر برطانیہ کے زیر تسلط رہے، پھر وہاں سے آزادی حاصل کی، تو یہ جو کامن ویلتھ ممبر ممالک ہیں مور دین 50 کنٹریز، ان کے جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں یہ کیا کہلواتے ہیں جی؟ ان کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہائی کمشنر، ٹھیک ہے جی، ویسے ہوتے یہ سفیر ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اس کی اگلی جو صورت ہے نمبر 5 پہ ہم نے کیا ہے جی، وہ ہے خصوصی ایلچی یا ایکسکلوسیو ایمبیسڈر۔ ہاں جی، جو خصوصی ایلچی ہے یہ کب بھیجا جاتا ہے جی؟ جب آپ کا سفیر اس ملک میں موجود ہے، مثال کے طور پہ امریکہ میں ہمارا سفیر موجود ہے، اس نے کوئی کام کر دیا، کوئی معاہدہ کروانے کے لیے راہ ہموار کیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ہوگا کیا، یہاں سے پاکستان سے کوئی وزیر اعظم یا صدر اپنا خصوصی نمائندہ بھیجے گا کہ جناب آپ جائیں اور آپ اس معاہدے کے اوپر دستخط کر کے آئیں، یا آپ جا کے بات چیت کو آگے بڑھائیں، تو وہ جو خصوصی ایلچی ہے اس کو اس ریاست میں موجود ایمبیسڈر سے زیادہ اختیارات دے کے بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جو ہے یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، کسی بھی معاہدے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے، جب وہ کام ختم ہو گیا خصوصی ایلچی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس ملک میں موجود جو ایمبیسڈر ہے وہی پاورفل رہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اس کے جو سفیر جو ہوتا ہے اس کے حقوق کیا ہیں جی۔ نمبر 1 پہ ہم یہ کہیں گے جی، جو اس کا حق ہے وہ ہے جی پرسنل سیکیورٹی۔ ہر ریاست میں موجود دوسرے ممالک کا جو سفیر ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ اختیار رکھتا ہے، مکمل اس کا تحفظ کیا جانا اس میزبان ریاست کی اولین ذمہ داری ہوتا ہے۔ ریاست کا سفیر، اب دیکھیں ہم امریکہ، برطانیہ، فرانس، سعودی عرب، دبئی، انڈیا، جو ممالک ہیں ان کے سفراء کا اگر ہم تحفظ کر رہے ہیں تو ان ریاستوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سفراء کا تحفظ کرے۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہے جی پرسنل سیکیورٹی۔ تو اس حوالے سے 2 طرح کی سیکیورٹی ان کے پاس، سفیر کے پاس ہوتی ہے، ایک ریاست کی اپنی سیکیورٹی ریاست کی طرف سے دی گئی، اور دوسرا اس ملک کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی جو وہ ریاست اپنے میزبان سفیر کو دیتی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے نمبر 2 پہ جو ہم نے اس میں کیا، حق استحقاق۔ استحقاق کا حق کہاں پہ ہے جی سفیر کو جی؟ امینٹی آف پرسنل بیگیج۔ سفیر کا جو پرسنل بیگیج ہوتا ہے، پرسنل سامان ہوتا ہے، اس کی تلاشی نہیں لی جاتی ایئرپورٹس پہ، یہ اس کو امینٹی حاصل ہے، یہ اس کو رعایت حاصل ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ سفیر کی سامان کی تلاشی لینا لازمی ہو، شواہد مضبوط ہوں کہ جناب اس میں اسلحہ ہے، اس میں کوئی ایلیگل چیز ہے، تو پھر سفیر کی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو کھولا جائے گا، اس کے سامان کو، اور سامان کو کھولنے کے بعد اس کو چیک کروا کے پھر اس کو بند کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، تاکہ سفیر کو یہ شک نہ رہے کہ جناب انہوں نے خود سے کوئی چیز اس میں ڈال دی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے جی جو اس کی رہائش گاہ، احترام رہائش گاہ۔ سفیر کی رہائش گاہ کو محفوظ بنانا، سفیر کو تحفظ کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کی رہائش گاہ میں رہنے دینا، اس کی رہائش کی نگرانی کی جانی، یہ جو ہے یہ چیز اس کے زمر میں آئے گی، رہائش گاہ کا احترام، کہ وہاں پہ بغیر بتائے، بغیر کسی نوٹس، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے سفیر کی رہائش گاہ کی چھان بھی نہیں کی جائے گی، اس کو اس کی تلاشی نہیں لی جائے گی، یہ ہے احترام رہائش۔ ہاں، یہ کام کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ کوئی ٹھوس شواہد موجود ہوں، پختہ ثبوت موجود ہوں۔ اس کی مثال یہاں پہ ہم نے لکھی ہے جی،
1974 میں عراقی سفیر جو تھا اس کی رہائش گاہ پہ اسلحہ کی موجودگی کا اطلاع تھی، کنفرم اطلاع تھی۔ پاکستان نے جا کے یہ تلاشی لی اور اسلحہ برآمد ہوا، اور پھر پاکستان نے سفیر کو ملک سے جانے کا حکم دیا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے کہ جناب سفیر کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جی، ایمبیسڈر ناٹ بی اریسٹڈ۔ سفیر کو جناب ویانا کنونشن 1961 میں سفیر کو انوالبل یعنی کہ قابل احترام قرار دیا گیا ہے، اور اس قابل احترام قرار دیے جانے کے پیچھے سفیر کو جناب کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ سفیر کو ملک سے نکل جانے کا تو کہا جاتا ہے، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا یہ، لیکن سفیر کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ہتھ کڑی نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں جی، نمبر 5 پہ ہے جی امیونٹی فرام سول جورسڈکشن۔ اگر جناب سفیر جو ہے اس سے کوئی سول نوعیت کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، سول نوعیت کا کوئی جرم سرزد ہو جائے، تو اس میں اس کو یہ امیونٹی حاصل ہے، یہ رعایت حاصل ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ عدالت میں پیش ہوگا جب معاملات 3 نوعیت کے ہوں گے۔ نمبر 1 اس میں کہ وہ جو پراپرٹی کا جو معاملہ ہے وہ اس کے نام ہے اور اس کا کوئی تنازع پیش آ گیا ہے۔ میزبان ریاست کے اندر سفیر کی کوئی پراپرٹی ہے، ذاتی پراپرٹی ہے، اور اس کا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو پھر سفیر عدالت میں جائے گا۔ نمبر 2، سفیر کا اس میزبان ریاست کے اندر کوئی وراثتی جائیداد پراپرٹی کا معاملہ ہے، پھر بھی جناب سفیر عدالت میں جائے گا، پیش ہوگا ذاتی طور پہ۔ اور نمبر 3 پہ یہ کہ اس میزبان ریاست کے اندر سفیر نے کوئی تجارت کر رکھی ہے، کسی تجارتی ادارے سے وابستہ ہے، کسی اور دیگر اسی طرح کا کوئی کاروبار کر رہا ہے، اور وہ مسئلہ خالصتاً اس کی ذاتی کاروباری نوعیت کا ہے، تو ایسے معاملے میں بھی سفیر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوگا۔ ہاں جی، اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے جی امیونٹی فرام کرمنل جورسڈکشن۔ فوجداری مقدمات کے اندر سفیر کو نہیں پکڑا جا سکتا، پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی فوجداری نوعیت کا معاملہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر سفیر اپنے وکیل کے ذریعے عدالت کے اندر پیش ہو کے اپنے حق میں جو دلائل ہیں وہ دے دیتا ہے، اور اپنے حق میں جو بات اسے کرنی ہو وہ کر لیتا ہے، اس کو خود وہ پیش ہونے سے بری و ذمہ ہے۔ اس کے ساتھ اب دیکھیں ہم نے جو کام کیا، فوجداری ایک معاملہ جو پیش آیا، جیسے ابھی میں نے مثال آپ کو دی، 1974 کے اندر عراقی سفیر کے گھر سے، رہائش گاہ سے جب اسلحہ غیر قانونی برآمد ہوا تو ہم نے کیا کہا، اس سفیر کو ہم نے پھر اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تاکہ وہ ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے، یہی اس کے لیے سزا کافی تھی۔ نمبر 7 پہ ہے جی امیونٹی فرام ٹیسٹمنی، یا وہ جو سمن جاری کیے جاتے ہیں سفراء کو جو عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، اس میں رعایت سفیر گواہی دینے کے حوالہ سے اس میزبان ریاست کے اندر گواہی دینے، کسی بھی معاملے کے اندر گواہی دینے سے مکمل طور پہ آزاد ہوتا ہے، مکمل اس کو رعایت حاصل ہے۔ ہاں، اگر وہ سفیر خود چاہے تو وہ اس میزبان ملک کے وہ جو مقدمہ جس میں وہ گواہ ہے اس میں وہ خود پیش ہو کے گواہی دے سکتا ہے، یہ اس کو، پھر جب وہ خود پیش ہونے کا خود کہہ دے گا تو پھر یہ رعایت ختم ہو جائے گی، وگرنہ اس کو رعایت حاصل ہے کہ وہ اپنا وکیل بھیج کے گواہی اپنی ڈلوائے، وہ خود نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ اگلی ہیڈنگ ہے جی نان ٹیکسیبل، یا محصولات سے چھوٹ۔ سفیر اپنے ملک سے دیگر ممالک سے کوئی بھی چیز منگواتا ہے، یا خود جب وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے دوسرے اپنے میزبان ریاست کے اندر جہاں وہ سفیر لگا ہوا ہے، تو اس پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جاتا، اس کو ٹیکس کی رعایت حاصل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ جاتی ہے جی امیونٹی فرام پولیس رولز۔ سفیر جو ہے اس کو جو میزبان ریاست کے جو پولیس کے معاملات ہیں، پولیس کے قوانین ہیں، پولیس رولز ہیں، اس سے اس کو رعایت حاصل ہوتی ہے، امیونٹی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس ضمن میں اس سفیر جو میزبان سفیر ہے اس سے یہ توقع کرتی ہے میزبان ریاست کہ وہ بندہ جو ہے ہماری ریاست کے اندر کوئی ایسا غیر قانونی کام نہیں کرے گا جس پہ اس پہ جو ہے وہ سختی کی جائے یا مجبوراً اس پہ قانون لاگو ہو۔
اس کے بعد ہے جی رائٹ آف موبلٹی، سفیر کو میزبان ریاست کے اندر نقل و حرکت کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے، سفیر کو خط و کتابت کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن سفیر سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ ریاست نے جن حدود کو اس کے لیے غیر ممنوعہ قرار دیا ہے ان حدود کے اندر وہ جو شخص ہے وہ نہ جائے، ٹھیک ہے جی، ان حدود میں وہ داخل نہ ہو۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 11 پہ اس کا جو رائٹ ہے ریلیجیس رائٹ، سفیر کو مذہبی آزادی ہوتی ہے، وہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کرتا ہے، اپنی مذہبی عبادات کر سکتا ہے، تبلیغ کی اجازت اس کو نہیں ہوتی، اب مذہبی پرچار کی اجازت نہیں ہے، البتہ وہ اپنے سفارت خانے میں عبادت گاہ بنائے یا جہاں اس کی عبادت گاہ ہے وہاں جائے، عبادت کرے، اپنے مذہبی رسومات ادا کرے، مذہبی تہوار منائے، اس کی اس کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے، اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد جو نیکسٹ ہم چلیں گے جی وہ ہے جی ریاست کے جو سفیر ہے، ریاستی سفیر، اس کے فرائض۔ پہلا فریضہ ہے جی ڈائیلاگ اینڈ ریلیشن شپ، مذاکرات اور تعلقات بڑھانا، پیدا کرنا۔ ہاں جی، سفیر کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ میزبان ریاست کے ساتھ بات چیت کے مراحل کرے، زیادہ سے زیادہ بات چیت کرے ان سے، اور مختلف امور جو ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور اپنی ریاست اور میزبان ریاست کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کو بلندیوں کی طرف لے جائے، نہ کہ تعلقات ختم کرنے کی طرف۔ نمبر 2 پہ ہے جی اویئرنیس آف سرکمسٹانسز، سفیر کی اولین ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے ملکی حکومت کو، اپنی ریاست کو میزبان ریاست میں جو حالات ہیں ان سے مکمل طور پہ آگاہ رکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہے جی آبزرویشن یا مشاہدات، سفیر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میزبان ریاست میں اور میزبان ریاست کے آس پاس کے ممالک کے جو حالات ہیں ان کا توجہ کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کرے اور اپنے ملک کو ان کے حقائق سے آگاہ کرتا رہے۔ اس کے بعد ہے جی پروٹیکشن آف انٹرسٹ، یعنی کہ ریاستی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ۔ ہر سفیر کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی ریاستی تحفظات جو ہیں، ریاستی معاملات جو ہیں ان میں میزبان ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے ریاستی مفادات کو محفوظ بنائے، ان کو یقینی بنائے کہ وہ اپنے ریاستی مفادات کو حاصل کر لے گا جی۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے جی فریضہ اس کا ڈسکرپشن آف سٹانس یا نقطۂ نظر کی وضاحت، میزبان ملک میں رہتے ہوئے میزبان ملک کی عوام سے، میزبان ملک کی حکومت سے اور دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ اپنی ریاستی نقطۂ نظر کو اجاگر کرنا۔ جیسا مثال ہم دیں تو پاکستان جو ہے اس کا جو ایک بنیادی جو مقاصد ان میں سے ایک یہ بھی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں کہ حق خود ارادیت کی حمایت، کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کسی بھی قوم کی آزادی کی جدوجہد اگر تحریک چل رہی ہے تو پاکستان اس کو اس کا ساتھ دے گا، پاکستان کی حمایت کرے گا۔ تو یہ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک نقطہ نظر ہے۔ تو اس طرح کے جو جتنے بھی ہمارے مقاصد ہیں ان کا اجاگر کرنا، دوسرے ممالک کے اندر ان کو پیش کرنا، اور جس میزبان ملک میں وہ سفیر رہ رہا ہے وہاں پہ اس کو پیش کیا جانا، یہ جناب سفیر کی بنیادی ذمہ داری میں سے ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے جی ایکسٹریشن کیسز، تحویل مجرم کے جتنے بھی مقدمات ہیں، تحویل مجرم کے مقدمات کے یا معاملات کے حوالے سے سفیر ہی ہے جو کیا کرتا ہے جی، وہ یہ ڈیل کرتا ہے، وہ یہ طے کرتا ہے، اور تمام اس طرح کے پروسیجر وہی لے کے ساتھ چلتا ہے کہ دیگر ملک کے ساتھ اس میزبان ملک کے ساتھ جتنے بھی ایکسٹریشن کے معاملات ہیں، تحویل مجرم ملزمین کے معاملات ہیں، سفیر اپنی سفارت کاری کو بروئے کار لاتے ہوئے ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور نمبر 7 پہ ہے جی شہریوں کے حقوق کا تحفظ، کوئی بھی سفیر جو ہے وہ دوسری ریاست کے اندر اپنے جو ملک کے شہری ہوتے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ تو یہ ہیں جی سفیر کے چند ایک حقوق اور فرائض، اور انشاءاللہ آنے والے جو لیکچرز ہیں ان میں ہم کریں گے جی شارٹ کویسچن، جو اب تک جو سابقہ سرگودا یونیورسٹی کے جو پرچہ جات ہیں ان میں جو اہم سوالات آئے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے رہے، ان سوالات کو شارٹ کویسچنز کو ہم مختصراً دیکھیں گے، کیونکہ اینول پیپر کے اندر 20 نمبر کے شارٹ کویسچنز آتے ہیں
10 سوال ہوتے ہیں، ان کے 20 نمبر ہوتے ہیں اور 80 نمبر کے لانگ کویسچن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب جو دوسرا پورشن ہے ہمارا شارٹ کویسچن کا وہ ہم کریں گے۔ یہاں پہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو آپ نے سوال ابھی تک کیے ہیں یہ سوالات آپ کے پورا سلیبس کور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو اہم کویسچن ہیں امتحانی نقطہ نظر سے فی الحال میں نے انہی کو صرف ٹارگٹ کیا ہے اور وہ آج ہم یہاں پہ آخری ٹاپک کے ساتھ ہم ختم کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں شارٹ کویسچنز کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ کوشش کروں گا 5-7 لیکچرز کے اندر وہ ہم ختم کریں، کیونکہ مور دین 60 شارٹ کویسچن ہیں، ان کو ہم ریپیٹ کر لیں۔ کالج میں تو آپ نے پڑھا لیکن ایک دفعہ پھر سے ہم کر لیں گے ریوائز اس کو ایک دفعہ، تاکہ آپ کے دوبارہ سے کچھ ذہن نشین ہو جائے۔ اور کوئی آپ کا سوال، کوئی کچھ ایسا مسئلہ ہو، کوئی کیوریز ہو، تو وہ آپ برائے مہربانی ضرور مجھے اس سے آگاہ کیا کریں، کیونکہ رسپانس سوائے آپ کا اس کو آئی تھنک ایک دفعہ ویڈیو کو دیکھنے کے علاوہ کوئی رسپانس مجھے فی الحال تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں آپ دے رہے۔ تو بہرحال تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کچھ میں نے جو یہ تردد کیا ہے حکومتی آرڈر کے تحت، تو آؤٹ پٹ بھی مجھے کچھ اس کا ملے۔ تو بہرحال تب تک کے لیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔